بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سید مہتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انوار عالم۔ ناظرین، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا ذکر پڑھ رہے تھے۔ غزوہ ابواء کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بوات کا ارادہ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غزوہ ہجرت کے 13ویں ماہ ربیع الاول شریف میں اس کا ارادہ فرمایا، اور اس میں تقریباً 200 صحابہ کرام حضور کے ساتھ تھے۔ اور اس غزوہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا اٹھانے والے جو حضور کے علم بردار تھے وہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے۔ اس کے بعد غزوہ بدر اولا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ارادہ فرمایا۔ یہ بھی ہجرت کے 13ویں ماہ تھا، اور یہ بھی ایک قافلے کی طلب میں قافلے کے پیچھا کرتے ہوئے کیا۔ اور اس غزوہ کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا اٹھانے والے مولا علی رضی اللہ عنہ تھے، علم بردار مولا علی تھے، اور ان کے جھنڈے کا رنگ سفید تھا۔ اس کے بعد غزوہ ذی العشیرہ اس کی باری آتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 16ویں ماہ اس غزوے کا ارادہ فرمایا اور ایک قافلے کے پیچھا کرتے ہوئے یہ غزوہ کیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ غزوات ہیں جن میں خود شرکت کی۔ اب اس کے بعد ایک سریہ آتا ہے جسے سریہ نحلہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس سریہ کے امیر جو تھے سیدنا عبداللہ بن جاحش رضی اللہ عنہ تھے، جو حضرت سیدنا ام المؤمنین زینب بنت جاحش کے بھائی، یعنی ام المؤمنین کے بھائی تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک سریہ پر بھیجا، اور یہ وہ پہلا غزوہ ہے ناظرین جس کے اندر مسلمانوں کو مال غنیمت ملا، اور مسلمانوں کا مال غنیمت حضرت عبداللہ بن جاحش نے مسلمانوں میں ہی تقسیم کر دیا۔ ناظرین، یہ وہ پہلا غزوہ ہے، یہ وہ پہلی شخصیت ہیں جن کو سب سے پہلے امیر المؤمنین کا لقب دیا گیا۔ جی ہاں، ویسے تو مسلمانوں میں یہ مشہور ہے کہ خلیفہ المسلمین کو امیر المومنین کہا جاتا ہے، لیکن خلافت کے اندر امیر المومنین کا جو لقب سب سے پہلے دیا گیا وہ حضرت عمر فاروق کے لیے تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو اور ان کو لوگ خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ النبی کہتے تھے، لیکن جب عمر فاروق کی باری آئی رضی اللہ عنہ تو انہوں نے اپنے لیے امیر المومنین کا لفظ چنا۔ اور ان سے پہلے جنگ کے حالت میں سب سے پہلے عبداللہ بن جاحش رضی اللہ عنہ کو یہ لقب دیا گیا کہ جب وہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو قافلے کے لیے بھیجا، پیچھا کرنے کے لیے اور سریہ کے لیے بھیجا، تو ان کو امیر المؤمنین کا لقب دیا گیا۔ یہ کتاب المغازی میں امام باقری نے ان باتوں کو نقل فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام کے ناموں کو یاد کرنے کی اور ان سے برکتیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ حقیقت بات ہے کہ فلمی اداکاروں کے اور طوائفات کے اور کھلاڑیوں کے نام مسلمان بچوں کو یاد ہیں، لیکن صحابہ کرام کے نہ نام یاد ہیں، نہ ان کے کام یاد ہیں، نہ ان کے القابات یاد ہیں، نہ ان کے اوصاف یاد ہیں۔ یہ محرومی والی بات ہے۔ جب ہمیں صحابہ کرام کے ہمارے بچوں کو نام یاد نہیں ہے، ان کے اوصاف یاد نہیں ہے، ان کی تلواروں کی مار ان کو معلوم نہیں ہے، تو پھر وہ بچے، ان کے دلوں میں ایمانی جذبہ کیسے آئے گا اور جہاد کی لگن اور طلب کیسے پیدا ہوگی؟ کوشش کیجیے اپنے بچوں کو صحابہ کرام کے اور خاص طور پر بہادر صحابہ کرام کے جو جنگ میں جنگجو تھے ان کے نام، ان کے کام، ان کی بہادری کے قصے سنائیں، تاکہ ہمارے بچے سپر مین، بیڈ مین، پیڈ مین، چیڈ مین اور ان سے وغیرہ سے متاثر ہونے کے بجائے صحابہ کرام کی نفوس قدسیہ سے، ان کی مبارک ذاتوں سے متاثر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔